بابو قراءتی فاتحۃ الکتاب علی الجنازہ، یعنی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا باب۔ الحمد شریف نماز جنازہ میں پڑھیں گے یا نہیں، یہ اس کا باب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جبکہ احناف اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر میں عوام کے لیے ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے، چونکہ دلائل تو ان کے پیش نظر ہوتے نہیں ہیں، اقوال آتے ہیں کہ بھئی اس قول میں امام اعظم یہ فرماتے ہیں، یہ اس چیز کے بارے میں امام اعظم کا قول یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، اور دونوں اقوال بظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری عوام کا کام یہی ہوتا ہے بس کہ وہ یہ تحقیق کی طرف تو نہیں آتے کہ بھئی ان کے دلائل کیا ہیں، یا دونوں اپنی اپنی جگہ دلیل کے اعتبار سے صحیح ہیں، بلکہ وہ فوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے بھئی یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، یار کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اختلاف نہ کریں۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ چند حدیثیں دیکھیں گے، میں آپ کو عرض کروں گا احناف کی بھی دلیل ہیں اور امام شافعی کی بھی ہیں، اور دونوں اپنے اپنے دلائل کے مطابق وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ دو امام اپنے اپنا قول بیان نہ کرتے، فرض کر لیں، اور آپ کے میرے سامنے تمام احادیث رکھ دی جاتی، تو میں سوال کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو ان ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بتائیے آپ کیا کرتے؟ کچھ حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں، کچھ حدیثیں یہ ہیں، صحابہ کا عمل اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، تابعین کا عمل مختلف ہے، پھر کیا کریں گے کہ ایک کو غلط دوسرے کو صحیح کہیں گے؟ یہ جرات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یا دونوں کو ہی صحیح کہیں گے؟ جب دونوں کو صحیح کہیں گے تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو اختیار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کو اختیار کیا، دونوں اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہیں، لیکن عوام الناس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ از خود جس حدیث پہ جب چاہے عمل کر لیں، کیونکہ اس کی پیچیدگیاں اور عمل کرنے کی شرائط ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ہر شخص اپنے امام کی پیروی کرے، ہر مختلف فی مسئلہ کہ جس میں احادیث یا قرآن کی آیات بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوں، دلائل مختلف ہوں، اس میں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص اس امام کی پیروی کرے گا جس کو وہ فالو کرتا ہے، یا جس کو مطلب وہ اپنا امام مانتا ہے۔ امام اعظم کو ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے شافعی کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے امام کی پیروی کریں اور دونوں بالکل حق ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اس باب میں حدیث کیا ہے۔ حدیث ہے 1335، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عوف کہتے ہیں، یہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے ایک جنازے پر نماز پڑھی، یعنی میں نے اور ایک قوم نے، پس انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ تاکہ لوگ جان لیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے سورہ فاتحہ پڑھی تاکہ لوگ جان لیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ تو اب اس حدیث سے تو بظاہر لگتا ہے کہ جی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن احناف کے نزدیک اور دلائل ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے اسی کی توثیق میں کچھ حدیثیں یا اور کچھ اقوال دیکھ لیجئے۔ یہ سنن ترمذی کے اندر طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں، یہی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازے پر نماز پڑھائی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، تو میں نے ان سے سوال کیا۔ اب دیکھیں جو سوال کرنا ہی ثابت کرتا ہے، جنازہ تو روزانہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے جنازے پڑھے ہوں گے، لیکن ابن عباس کے پیچھے جب پڑھا تو سورہ فاتحہ، اور وہ انہوں نے جہر سے پڑھی تبھی آپ کو سنائی دی، تو آپ نے پھر کویسچن کیا یہ کیوں پڑھی آپ نے؟ تو یہ پوچھنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بھی مختلف مسئلے چل رہے تھے یا مختلف عمل چل رہا تھا۔ کچھ جیسے عبداللہ بن عباس ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، ایسے عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ بہت بڑے مجتہد، تو ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود جو ہیں، امام اعظم اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث لیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے تھے تو انہوں نے پہلے ان کے پیچھے پڑھی ہوگی۔ اب عبداللہ بن عباس کے پیچھے آپ پڑھی تو ادھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے پھر کویسچن کیا، ورنہ اگر یہ رائٹ سلسلہ ہوتا اور مختلف ہی بالکل نہ ہوتا تو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا ایک اور روایت میں ہے کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور ایک سورت پڑھی حتیٰ کہ ہم کو سنایا، یعنی جہر سے۔ اب اس میں دیکھیں
سورہ فاتحہ بھی، اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھی اور ہمیں بلند آواز سے پڑھ کر سنایا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت اور حق ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ام شریک انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو یہ ایک روایت ان سے بھی آ گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں لگائی جائیں اور آخر میں سلام پھیرا جائے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ان میں تائید موجود ہے۔ اب جو احناف جس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ چند دیکھ لیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی تصنیف ہے المصنف۔ تو اس میں حدیثیں جمع کی ہیں، اور یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور بہت کم واسطوں سے آپ کی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتی ہیں، تو ان کی روایت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ابو المنہال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ سورہ فاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جائے گی جس میں رکوع اور سجود ہوں۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ موسیٰ بن علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ بھی مصنف کی روایت۔ اس طرح سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مت پڑھو۔ تو دیکھیں کئی صحابہ سے یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے۔ ابو حسین نے شعبی سے روایت کیا کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے۔ طاؤس اور عطا تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں نماز جنازہ میں قرآن پاک کا انکار کرتے تھے۔ بکر بن عبداللہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کا علم نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں آئی کہ جس میں مجھے یہ علم حاصل ہوا ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے امام کے سامنے جب کوئی ایسی حدیث نہیں آئی تو عمل اسی پر اس زمانے میں آپ کے اطراف میں رہا کہ سورہ فاتحہ وغیرہ نماز جنازہ میں نہ پڑھی جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ ہم احناف ہیں، حنفی جب پڑھے گا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا پہلی تکبیر کے بعد صرف ثنا پڑھے گا اور خاموش ہو جائے گا، اگر مطلب امام ابھی پڑھ رہے ہیں تو خاموش۔ دوسری تکبیر لگے گی درود ابراہیمی پڑھ لیں، تیسری تکبیر لگے گی تو پھر میت کے لیے دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، ہاتھ کھول کر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ بس ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جب آپ نماز جنازہ ادا کریں تو 4 تکبیریں اس میں ہیں اور چاروں کی چاروں ضروری ہوتی ہیں، تو اتنی آواز کم از کم اپنی رکھیں کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ جہاں کہیں شریعت نے یہ فرمایا کہ کہو یا پڑھو، چاہے وہ طلاق میں ہے، قربانی کرتے وقت ہے، نکاح کرتے وقت ہے، نماز میں آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہوں تو قرات کرنی ہوتی ہے، اتنی آواز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ اب جس چیز کا پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، اگر اس میں آواز کان تک نہ پہنچی تو کہا جائے گا کہ آپ نے فرض پورا نہیں کیا۔ اگر کسی چیز کا پڑھنا واجب ہے اور تو سمجھ لیں اس میں کان تک آواز پہنچانا بھی واجب ہوگا، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو ترک واجب ہوا، عبادت ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی اور اس کو دوبارہ دہرانا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی چیز کا پڑھنا سنت تھا تو اس میں اتنی آواز سنت ہے کہ کانوں تک آواز پہنچے، اگر نہیں پہنچائی تو ترک سنت ہوا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، نقص بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ اس عبادت کو دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے لیکن بہرحال ثواب میں کمی آئی۔ تو اس لیے نماز جنازہ میں چاروں تکبیروں میں اتنی آواز کان تک پہنچانا ضروری ہے کہ تاکہ آپ سن لیں، تاکہ آپ کی نماز ہو۔ پھر جو اس میں پڑھنا ہے وہ سنت ہے، اتنی آواز آپ بڑھا کر اپنے کانوں تک پہنچائیں کہ تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے۔